لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من كل رجيم وأثيم. توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام لسيدتنا ومولاتنا صديقة الزهراء سلام الله عليها وأبيها وبالها وبنيها صلوات. الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات. حضرات گرامی قدر، محل تمہید نہیں ہے، آج کی گفتگو تیسرے مرحلے میں داخل ہے. گزشتہ سے مربوط آغاز میں یہاں سے کر رہا ہوں. ایک حدیث مشہور و معروف سر دست ذہن میں آ گئی. امکان ہے سنی ہوئی ہوگی، پھر بھی حاضر کرتا ہوں. دو زاویوں سے، ایک زاویہ انشائیہ ہے، ایک استفہامی. دونوں زاویوں سے حاضر کرتا ہوں. ارشاد ہوتا ہے حل الدین الا الحب. کیا محبت کے علاوہ بھی دین ہے؟ یہ استفہامی زاویہ ہے، اس میں مقام ہے عجب، مقام استفہام ہے. دوسرا انشائیہ زاویہ ہے، اس میں ارشاد ہوتا ہے لیس الدین الا الحب. دین کچھ ہے ہی نہیں سوائے محبت کے. کسی قسم کی بحث نہیں، کوئی خطابت نہیں، کوئی ادائیگی نہیں. صرف اور صرف میں نے حدیث معصوم، اور وہ بھی دونوں رخ سے صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. آئیے سرکار تشریف لائیں. ایک زاویہ استفہامی ہے اور ایک زاویہ انشائیہ ہے. پھر سے عرض کر رہا ہوں، استفہامی زاویہ حل الدین الا الحب. کیا محبت کے علاوہ بھی کوئی دین ہے؟ انشائیہ لیس الدین الا الحب. محبت کے علاوہ دین کچھ ہے ہی نہیں. دونوں زاویوں سے. اچھا، زاویہ انشاء میں بات ایک اور پہلو ہے، بات کا ایک اور انداز ہے اس میں مبہم، جس سے معنی کی ندرت کہیں سے کہیں پہنچ جاتی. اس میں صرف خبر پائی اکتفا نہیں ہے، بلکہ نفی ہے. نفی پر زور دیا گیا ہے، اور نفی بھی کیسی؟ استثناء کے ساتھ.
استثناء کے ساتھ مستثنیٰ کر کے. میں آہستہ اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ بات بچوں تک پہنچ جائے. پھر سے آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں، کوشش کروں گا کہ ابلاغ ہو. لیس الدین الا الحب، سمپل یوں دکھتا ہے بالکل، لیسا الدین الا اور حب، 4 حروف، 4 الفاظ، اور گرامر کی اصطلاح میں اس میں بھی الا جو ہے وہ حرف مانا جاتا ہے. تختی کے اعتبار سے لفظ ہے کہ حروف کا مرکب ہے، لیکن گرامر کے اعتبار سے اصطلاح میں حرف. تو اگر اس کل مجموعے کو غور کریں تو اتنا سمپل اور اتنا سادہ کلام، لیکن سرکار من کلام کی ندرت پر ذرا غور فرما دیں. لیس الدین الا الحب، پہلے تو لیسا جو نفی کے معنی، نہیں ہے، کچھ ہے ہی نہیں، سرے سے انکار. کیا؟ الدین استغراق کے ساتھ، جسے بھی تم دین سمجھتے ہو. تم نماز کو دین سمجھتے ہو، روزے کو دین سمجھتے ہو، حج کو دین سمجھتے ہو، یعنی کوئی بھی دین کا زاویہ اس سے باہر نہیں ہے. الدین استغراق کے ساتھ، لیس الدین. اب لیسا اور دین کے بعد کہا الا. یہ زاویہ کلام بالکل یوں ہے سرکار کہ جب نفی اور استثناء کے ساتھ بات ہو تو اس کے ترجمے 2 رخ سے ہوں گے، ایک مثبت اور ایک منفی. بچوں کے لیے آسان کر دوں، پازیٹو اور نیگیٹو. مثبت اور منفی. منفی ترجمہ یہ ہوگا کہ دین کچھ نہیں ہے سوائے محبت کے. منفی ترجمہ، اچھا کمال یہ ہے کہ ترجمہ مثبت کیا جائے یا منفی. اگر کلام خالق بلاغت کا ہے، اگر کلام ان کا ہے جہاں سے فصاحت و بلاغت کے چشمے پھوٹے ہیں، تو منفی ترجمہ کیا جائے تب بھی مفہوم وہی ٹکراتا ہے، مثبت ترجمہ کیا جائے تب بھی مفہوم وہی ٹکراتا ہے. ابھی بات سب تک نہیں پہنچی، مثال عرض کر رہا ہوں، بالکل سامنے کی بات ہے. من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، اس میں منفی کوئی لفظ نہیں ہے، کہیں لا کا استعمال نہیں، ماں کا استعمال نہیں، لیسا کا استعمال نہیں. سمپل بات ہے، من کنتو مولا ہو، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. یہ ہوا اس کا مثبت ترجمہ. منفی ترجمہ قرینے سے کیا ہوگا؟ جس کا علی مولا نہیں اس کا میں بھی مولا نہیں. اب جب منفی اور مثبت دونوں کو ملائیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے صغرا کبرا لگانے کے بعد؟ کہ علی کو وہی مولا مانتا ہوگا جو رسول کو مولا مانتا ہوگا. صلوات علی محمد والے محمد پر. ایک بار اور صلوات ارشاد فرما دیں محمد والے محمد پر. یہاں جو حدیث مبارکہ حقیر نے پیش کی اس میں نفی بھی ہے اور استثناء بھی ہے. میری طرف متوجہ رہیے گا سرکار. لیس الدین الا الحب، نہیں ہے دین، اور وہ بھی استقراق کے ساتھ الدین. جسے بھی تم دین سمجھتے ہو، نماز کو دین سمجھتے ہو، کچھ نہیں ہے وہ محبت کے علاوہ. روزے کو دین سمجھتے ہو، کچھ نہیں ہے محبت کے علاوہ. الا الحب. اب اس کا منفی ترجمہ تو یہ ہوا کہ دین نہیں ہے کچھ سوائے محبت کے. مثبت ترجمہ کیا ہوگا؟ جب بھی استثناء اور نفی ہو تو ہماری زبان میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے حرف مصر ہی سے. شعراء کی اصطلاح میں حرف مصر کہتے ہیں ہی. تو اس سے کلام میں زور پیدا ہو جاتا ہے. پھر مثبت ترجمہ ہوتا ہے ایسا ہی ہے، پھر ترجمہ ہوتا ہے ایسا ہی ہے. جیسے لا الہ الا اللہ، لا نفی، لا نافیہ، الا استثناء، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے.
کا مطلب معبود اللہ ہی ہے. تو یہ کوئی اور ماننا ہے تو مان بھائی ہے اللہ ہی. اب منفی ترجمے کے بعد مثبت ترجمے تک آئیں. لیس الدین الا الحب، دین محبت ہی ہے، اس کے علاوہ کچھ دین نہیں ہے. صلوات ہے محمد و آل محمد پر. بارے دیگر صلوات ارشاد فرمائے محمد و آل محمد پر. حقیر کو جو معروضات آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کرنا ہے، اب میں ترتیبی اعتبار سے بس دو چار باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. انشاءاللہ کل گفتگو ہو جائے گی، وہ دو چار ہی باتوں میں آج کی گفتگو کسی حد تک ہو سکے گی کہ مضمون تھوڑا گنجلک ہے جس پیٹرن پہ میں گفتگو کر رہا ہوں. تو اب زاویہ دین، مطمع نظر، منشاء معصوم اور منشاء قدرت صرف اور صرف محبت ہے. یہاں تک کل بات رکی تھی اس بات پر کہ غرض و غایت خلقت کا اعلان ہو رہا ہے، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. وہ بھی اسی زاویے سے ہے، ما اور اللہ کے مابین. اور بی بی زہرا سلام اللہ علیہا نے کامیابی کی ضمانت بتایا محبت علی علیہ السلام کو. حقیر نے عرض کیا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت اور محبت علی میں ایک ایسا رابطہ ہے، علی اور عبادت میں ایک ایسا رابطہ ہے کہ گویا عبادت اگر مجسم ہو تو اسے علی کہا جائے گا، کیونکہ کامیابی کا معیار محبت علی اور خلقت کا مقصد عبادت. اور جہاں سے قرینہ یہ ہے کہ جو بنیادی مقصد ہوتا ہے وہی اتمام و اکمال کا معاملہ ہوتا ہے. اب پورا قرآن مجید اٹھا کے دیکھیے آپ، جس شد و مت سے بات جو قولوا لا الہ الا اللہ سے شروع ہوئی ہے، آپ جب آخری منزل پہ پہنچے تو نتیجہ کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم. ابھی وقت نہیں ہے میرے پاس، سر دست انشاءاللہ کل کی مجلس میں عرض کروں گا، آج سرسری طور پر گزر رہا ہوں. اعلان ولایت یعنی لا الہ الا اللہ کا ثمرات تفلحو کی شکل میں، اعلان ولایت کی شکل میں ہے. توجہ چاہتا ہوں سرکار من، اعلان ولایت کی شکل میں. تو تتمہ اور ابتدا ان دونوں میں نسبت ہونا چاہیے. اس کا مطلب دین محبت ہے، تو جب دین محبت ہے تو پھر جتنی بھی عبادتیں ہیں ان سب کے پیچھے جو عنصر کار فرما ہے وہ محبت ہے. کوشش کروں گا مضمون الجھنے نہیں دوں گا انشاءاللہ، گنجلک ہو رہی ہے بات. ان سب کے پیچھے جو عنصر ہے وہ محبت ہے. اب اس کی بنیادی اجزاء پر 2 سے 4 منٹ کے اندر بات کر لیں تاکہ مضمون آسان ہو جائے. عمل کی تعریف کیا ہے؟ علماء اکرام موجود ہیں. عمل کسے کہتے ہیں؟ پہلے تو بنیادی ڈفرینسز فعل اور عمل میں. ہر چیز عمل نہیں ہوتی. آپ یوں ہی دوڑتے پھریے، فعل ہے عمل نہیں ہے. لیکن آپ اگر صفا مروہ کے درمیان دوڑ رہے ہیں تو عمل ہے. بھوکے رہیے، ہر دن بھوکے رہیے، عمل نہیں ہے. لیکن آپ ایک مخصوص پروسیس کے تحت، ایک سلیبس کے تحت، ایک نصاب کے تحت ایک وقت پر سیر کرنے کے بعد پھر ٹائم تک بھوکے رہیے، تو یہ عمل ہے. تو عمل کی تعریف یہ ہے کہ جو نصاب کے تحت ہو. سرکار من یہ ہے عمل کی فقہی تعریف. یہ عمل کی فقہی تعریف ہے، یہ عمل کی عرفانی تعریف نہیں ہے. توجہ چاہتا ہوں سرکار من، عمل کی عرفانی تعریف کیا ہے؟ سارے متکلمین اس پر متفق ہیں، اور نہ بھی متفق ہوں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے کہ جو بات میں کہنے جا رہا ہوں وہ عین عقلی ہے.
عمل کی عرفانی تعریف یہ ہے کہ تحریک کے باطن کے اظہار کا نام عمل ہے۔ ابھی بات سب تک نہیں پہنچی، کوشش کر رہا ہوں۔ تحریک باطن کے اظہار کا نام عمل ہے۔ آپ نے فرش مجلس پر بیٹھ کے دادی حقیر کو واہ واہ کہا، یہ آپ کا واہ واہ کہنا فعل نہیں ہے، عمل ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں سرکار، یہ آپ کا واہ واہ کہنا عمل ہے۔ یہ عمل ہے تو اس کے پیچھے کوئی تحریک باطن ہوگی، باطن میں کوئی تحریک ہوگی، باطن میں کوئی حرکت ہوگی، باطن میں کوئی جذبہ ہوگا۔ کیوں؟ آپ خوش ہوئے تو آپ نے کہا واہ واہ۔ آپ کا واہ واہ کہنا یہ بتا رہا ہے کہ آپ کا دل خوش ہوا، کسی نقطے پر، کسی جملے پر، کسی فکر پر، کسی تھیم پر، کسی لفظ پر۔ واہ واہ، آپ کی واہ واہ اس بات کی ترجمانی کر رہی ہے۔ سرکار پھر میں ایک زاویہ سب کرنا چاہتا ہوں آدھے منٹ کے اندر۔ ایک ہے ترجمہ کرنا، ایک ہے ترجمانی کرنا۔ پریشانی انہیں زیادہ ہوتی ہے جو صرف ترجمے پر ٹکے ہوتے ہیں۔ صلوات کریں محمد وعلی محمد پر۔ توجہ چاہتا ہوں سرکار، یہ آپ کی واہ واہ جو ہے یہ اس بات کی ترجمانی کر رہی ہے کہ آپ کا باطن جو ہے وہ خوش ہے۔ باطن میں اگر تحریک نہیں تو واہ نکلے گی نہیں منہ سے، نہ ہاتھ اٹھے گا نہ واہ نکلے گی۔ تو باطن میں ایک تحریک پیدا ہوئی، اور جب باطن میں تحریک پیدا ہوئی تو اس تحریک نے ہاتھ بھی اٹھوایا، منہ سے واہ بھی کہلوائی۔ تو جو ہی آپ کے منہ سے واہ نکلی ہم سمجھے کہ آپ کے ہاں تحریک باطن میں خوشی ہے۔ اب خدا نخواستہ برائے مثال ہے، صرف کوئی ایسے صاحب بھی مجمع میں ہوں بس جن کا کام ہی واہ واہ کہنا ہو، بس واہ واہ۔ اب کس بات پہ واہ واہ، کیا سمجھے؟ بھائی سمجھے کیا؟ تو قبلہ پڑھ لے کہ واہ واہ۔ اب آپ بتائیے کیا کہیں گے؟ آپ کی واہ واہ میں اور اس واہ واہ میں کتنا فرق ہے؟ کیا وہ بھی عمل ہے اور آپ کی واہ واہ بھی عمل ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں سرکار، کیا وہ بھی عمل اور آپ کی واہ واہ بھی عمل نہیں؟ وہ مجنون کی چیخ پکار ہے، یہ آپ کا عمل ہے۔ کیوں ہے؟ کیا اس لیے کہ وہ تحریک باطن سے خالی ہے، اسے شعور ہی نہیں۔ جب تحریک باطن نہیں تو عمل کیسا؟ عمل کا لازمہ ہے تحریک باطن۔ تو ہر واہ واہ کہنے والے کی واہ واہ نہیں ہے۔ اب ایک صاحب ملے، خوش ہیں، ہنس رہے ہیں، کیوں ہنس رہے ہیں؟ کہ ہمارا بیٹا پاس ہو گیا الحمدللہ۔ تو یہ خوشی عمل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پیچھے تحریک باطن ہے، بیٹا پاس ہوا ہے۔ ایک شخص ہنستا ہی رہتا ہے، ہنسی رہا ہے، تو کیوں ہنس رہے ہیں؟ ہنس رہے ہیں، ہنسنا ہی ہمارا کام ہے۔ تو یہ عمل نہیں ہے، مجنون کا قیقاع ہے۔ تو عمل کا لازمہ ہے کہ تحریک باطن ہو۔ نماز پڑھتا ہوں صبح کی 2 رکعت قربتاً الی اللہ۔ حقیر نے قربت کے بارے میں کچھ عرض کیا تھا کہ قربت معنوی مراد ہے، ورنہ عقیدہ توحیدی ڈاواڈول ہو جائے گا اگر قربت مراد لے لی جائے۔ نہ وہ قرب زمانی میں آ سکتا ہے نہ قرب مکانی میں، قربت معنوی مراد ہے۔ تو قربت معنوی کے لیے ماننا پڑے گا کہ کوئی اس کا مظہر ہے جس سے قریب ہونا ہے۔ نہیں توجہ فرما رہے آپ؟ تحریک باطن کے اظہار کا نام عمل ہے۔ تو مجاز صلاۃ ہے ارکان صلاۃ، مجاز صوم ہے ارکان صوم۔ اس کے پیچھے تحریک باطن کیا ہے؟ تحریک باطن ہے اطاعت معصوم، محبت معصوم، معرفت اہل بیت۔ اب اگر معرفت اہل بیت کے ساتھ عبادت ہے
تو عمل ہے، اور اگر معرفت اہل بیت سے ہٹ کے ہے تو مجنون کا قہقہا ہے، عمل نہیں ہے۔ صلوات ہے محمد والے محمد پر۔ لیس الدین الا الحب، آیا محبت پر حقیقت کر رہا ہے، لیس الدین الا الحب، محبت کے علاوہ دین کچھ ہے ہی نہیں۔ نظم عالم، ابتداء آفرین، جو کچھ ہے وہ سب کا سب بربنائے محبت ہے۔ اب حدیث قصہ میں آپ جو پڑھتے ہیں، چونکہ اسی لہجے کی گفتگو ہے لہذا یہ منزل بھی آج طے کر لوں، بقیہ 3 مجلسوں میں گفتگو رہے گی۔ انی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ۔ اس کو ذرا تدبر سے آپ ملاحظہ فرما لیں، وہ روز سنتے ہیں، روز پڑھتے ہیں، سامنے کی باتیں ہیں، مگر نکات زبان الہیہ پر غور فرمائیں۔ انی ما، یہی لہجہ ہے، بالکل یہی لہجہ ہے نفی اور استثناء کا۔ ما خلقت، میں نے نہیں پیدا کیا، سماء مبنیہ، بغیر ستونوں کے ٹھہرے ہوئے آسمان کو، سماء مبنیہ، یہ صفت موصوف، یہ نہیں کہ میں نے آسمان نہیں پیدا کیا، ٹھہرا ہوا آسمان، ولا ارضا مدحیہ، نہیں پیدا کیا بچھی ہوئی زمین کو۔ یہ قدرت ملاحظہ فرمائیں، زمین مدبر ہے، گول ہے، لیکن ہم جہاں سے قدم رکھتے ہیں وہاں سے ہمیں بچھی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ ہے ارض مدحیہ، صفت اس کی، صفت موصوف کے ساتھ، اللہ ارض مدحیہ۔ آگے بڑھتے چلے جائیے، قمر منیرہ شمس مضیہ، شمس چمکدار، نور، قمر منیرہ روشن چاند، چمکتا ہوا سورج۔ اور یہاں دیکھیں آپ، چاند کے لیے لفظ استعمال ہوا نور، سورج کے لیے لفظ استعمال ہوا ضوء، مضیہ اس کا مادہ ہے ضوء۔ ضوء کہتے ہیں ذاتی روشنی کو، نور کہتے ہیں مشتق روشنی کو۔ چاند اپنی روشنی سے نہیں چمکتا، سورج کی روشنی سے چمکتا ہے، اس لیے قمر منیرہ، زبانیں وہی بیان ہے سرکار۔ شمس مضیہ، بحر یجری ولا فلک یسری، یہ جاری رواں دواں سمندر اور رواں دواں کشتیاں، ان میں فلک یسری، کشتی جبکہ آپ بناتے ہیں، کشتی تو انسان بناتا ہے، اللہ کہہ رہا ہم نے نہیں خلق کیا، اور ان میں رواں دواں کشتیوں کو۔ یہ کشتی کی خلقت تو بات نہیں ہے سرکار، بلکہ پانی جو سیال لیکوڈ ہونے کے باوجود بھی کشتی کو اپنے سینے پر روکتا ہے، ڈبوتا نہیں، یعنی پانی کی قوت تحمیل، قوت برداشت کے کمال کی طرف اشارہ ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ ایک بار اور صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ قوت تحمیل کہ لیکوڈ سیال ہونے کے باوجود بھی کشتی کو اپنے سینے پر برداشت کرتا ہے۔ دیکھیے یہ جتنی چیزیں قدرت نے گنائی، اب ہے سرکار مقتے کا بند، علماء سے خصوصی توجہ چاہتا ہوں سرکار، یہ جتنی چیزیں قدرت نے گنائی، اگر بات یوں ہوتی میں نے زمین کو نہیں پیدا کیا، آسمان کو نہیں پیدا کیا، اور یہ نہیں پیدا کیا، وہ نہیں، یہ جتنی چیزیں گنائی، یہ ترتیب یہاں صفت موصوف کی ہے۔ ٹھہرے ہوئے آسمان کو، بچھی ہوئی زمین کو، چمکتے ہوئے چاند کو، روشن سورج کو، اور جاری کشتیوں کو، اور رواں سمندر کو۔ اس کے بعد ہے اللہ بھی محبت، اللہ بھی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء، سوائے ان کی محبت میں عزت دیرے کے ساتھ۔ اب پھر حدیث پڑھیے جو میں نے آج کی، لیس الدین الا الحب،
دین کچھ ہے ہی نہیں محبت کے علاوہ۔ خالق کائنات کیا فرما رہا ہے؟ جو کچھ پیدا کیا۔ اب یہ تو بات ہے سرکار آپ کے جو کچھ لیں مگر جو کچھ کی بات نہیں کی۔ یہ بھی نہیں کہ سورج پیدا کیا، نہیں، غلط۔ اتنی سی تحریف کر دیں گے تو پھٹا لوٹ جائے گا، ڈاوا ڈول ہو جائے گا۔ نہیں، سورج نہیں کہہ کے آپ جا سکتے، روشن سورج۔ ہاں، صفت موصوف بیان کیا، سورج اندھا چندھا نہیں، روشن، چاند چمکتا ہوا، زمین بچھی ہوئی، آسمان ٹھہرا ہوا۔ آپ دیکھیے نظم عالم کی صفات بیان ہو رہی، صلاحیتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اب کلی طور پر مفہومی نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نے ان سب چیزوں کو باصلاحیت خلق کیا، بے کمال نہیں خلق کیا۔ کیوں کا اللہ بھی محبت ہے، اس کا مطلب صلاحیتیں عطا ہوتی ہیں اہل بیت کی محبت میں۔ فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین ہم تحت الکساء۔ اور اب بالکل پکی بات کی قرآن نے، ہم تحت الکساء، جو زیر کساء ہے، جو زیر کساء ہے، خمسہ، 5۔ اب الذین ہم تحت الکساء، یہ اگلا جملہ خمسہ کی تعریف میں کون پانچوں، کن کی بات ہو رہی ہے؟ جو زیر کساء ہے۔ بات خمسہ پر مکمل ہو سکتی تھی، لیکن یہ الذین کی جو ترکیب ہے اس کے بعد اب یہ خمسہ کی صفت بیان ہو رہی ہے، خمسہ کا تعارف ہو رہا ہے۔ صرف پنجتن کہہ کے روکا نہیں، قدرت جانتی ہے نقلی پنجتن بنیں گے۔ الذین ہم تحت الکساء، ہما شما کی بات نہیں، جو زیر کساء ہے۔ ایک بار صلوات پڑھے تو مت دور۔ اب محبت جو کچھ بھی ہے وہ دین ہے، اور دین جو کچھ بھی ہے وہ محبت ہے۔ یہ رمز محبت ہی ہے جو ہمیں اس چین میں جوڑے ہوئے ہیں، یہ حصار مودت ہے جو ہمیں اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہیں، اور نہ جانے کب کے بکھر گئے ہوتے، وجود بھول گئے ہوتے، اپنا تعارف بھول گئے ہوتے۔ اب یہ رمز محبت کیا ہے؟ حقیر نے پہلی مجلس میں عرض کیا تھا، اس کو آج تھوڑا سا اور پھیلا دیتا ہوں۔ محبت اگر سببی ہے، وجدانی ہے، جذباتی ہے، اگر اس پر بات ہو تو 100 سے زیادہ اقسام سامنے آتی ہے، مگر اس کا محل نہیں ہے۔ اگر وجدانی ہے، جذباتی ہے، سببی ہے تو جانتے کیا ہے؟ 2 منٹ میں ختم۔ ہم نے ایک مجلس سن لی قبلہ کی، بہت اچھی لگی، اور صاحب ہم فین ہو گئے جی۔ ایک دن پہنچ انہوں نے بات ہی نہیں کی، وہ خدا نہ خواستہ مثال ہی کی بات ہے، مثال تک ہی رکھیے گا۔ ہاں، یہ 2 لفظ کچھ بول دیے ایسے جو ہمیں پسند نہیں آئے، اور وہ جتنا دعویٰ تھا ہمارے پاس محبت کا سب بھول گئے۔ اب وہی ہیں ہم، اور ہم آ جائیے ہٹائیے، پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں۔ آپ تو بہت فین تھے ان کے، معتقد تھے، تو یہ محبت جو تھی اور ہوگی میں بدل جائے، نہیں پہنچے ابھی آپ وہاں تک۔ جو بقید زمان و مکان ہو وہ محبت نہیں ہے، اس لیے کہ محبت کا تعلق ہے استمرار سے۔ یوں ہی بات نہیں، پھیکم پھاک نہیں ہے بھائی،
ایسے داد بھی مت دیجیے جب تک مطمئن نہ ہو جائیے. اس محبت کی تعریف وہاں سے لیجیے. کن تو کنزن وفیہ، جو میں نے پہلے دن عرض کیا تھا. فأحببت، یہاں مادہ حب ہے. یہ میں نے چاہا کیا ہوتا ہے؟ طلب کا لفظ نہیں ہے. احببت، مجھے محبت ہوئی اس بات کی. کس بات کی؟ کہ میری معرفت ہو. اس کا مطلب معرفت کا پہلا زینہ محبت ہے. اور محبت اور معرفت دونوں ایک دوسرے کا لازمہ ہے. تو محبت کی تعریف ہی یہ ہے کہ جسے استمرار ہو، جسے دوام ہو، جسے بقا ہو. اور بقا ہے ہی محبت کو، باقی سب کچھ فنا. کل میں نے عرض کیا تھا، عرض جب آپ قبر میں اتارے تو کہا اسما افہم، کون؟ فل یا فلاں ابن فلاں. باپ کو تلقین دے رہے ہیں، ابا نہیں کہہ رہے ہیں. کہتے کیوں نہیں؟ ابا جان آپ سنیے اور سمجھیے. اچھا عربی میں کہہ دیجیے والدی. اسما افہم نہیں. اچھا بہت بڑے علامہ کو دفن کرنے جا رہے ہیں آپ، ان کو تلقین دیجیے یا علامہ صاحب. نہیں، نہ علامہ، نہ ڈاکٹر، نہ انجینئر، نہ ابا، نہ پھپھا، کچھ نہیں. اب وہی نام لے رہے ہیں جو باپ نے رکھ دیا تھا، ماں باپ نے، فلاں ابن فلاں. سب چیزیں ختم ہو گئی، بچا کیا؟ بچا کیا؟ کئیسما علی المرتضی امامی، حسن المجتبی امامی، حسین شہید کربلا امامی. کیا ہے جو ساتھ جا رہا ہے کیا جو ساتھ جا رہا ہے؟ ایک بات کہہ دوں، الگ ہے نہیں بات مضمون کی، مگر یاد آ گئی ہے تو سنتے چلیے. عالم دو ہی چیزوں سے پہچانا جاتا ہے، یا تحریر سے یا تقریر سے. تیسری کوئی چیز نہیں ہے. لباس وباس سے کچھ نہیں ہوتا بھائی. عالم دو ہی چیزوں سے پہچانا جاتا ہے، یا تحریر سے یا تقریر سے. آپ مجھے لباس پہنا دیجیے عالم کا، لیکن جب بولوں گا پکڑ جاؤں گا، جب ایک سطر لکھوں گا پکڑ جاؤں گا. عالم دو چیزوں سے پہچانا جائے گا، یا تحریر سے یا تقریر سے. مولا کا چاہنے والا جاہل ہوتا نہیں. یہ جو جا رہا ہے تو یہ تقریر بھی ساتھ لے کے جا رہا ہے. اسما افہم علی المرتضی امامی، اور شہادت نامے کی شکل میں تحریر بھی ساتھ لے. اور میں استعمالی کو شروع کر رہا ہوں سرکار، اس پر قرآن کی گواہی ہے جو حقیر عرض کر رہے ہیں کہ علامہ یعنی علم اور القاء، یہ دونوں بھی قرآن میں صرف ہوئے. تو علامہ آدم الاسماء کلھا، آدم کو تعلیم دی گئی. علامہ مبالغ، تعلیم دی گئی آدم کو. اسماء کلھا سارے ناموں کی بحث کا وقت نہیں، موضوع کی بات سنیے. اور اس کے بعد وہ سارے واقعات تو آپ سب روز سنتے، سب کو پتا ہے، توبہ ابا کا قصہ سب کچھ. کہ پھر کیا ہوا کہ فتلقى آدم من ربہ، آدم کو سکھائے گئے کلمات. فتلقى آدم، سکھائے گئے مفعول ہوگا. آدم کو سکھائے گئے ان کے رب کی طرف سے کلمات. اب یہاں علامہ سکھائے گئے، علامہ کا ترجمہ ہے. یہ القاء کیا ہے؟ اسی سے تو بنائے تلقین. القاء کیا ہے؟ اسی سے تو بنائے تلقین. بھائی جاگ رہے ہیں؟ تو کہا علامہ، اب کہا فتلقى، آدم کو تلقین دیا گیا. تلقین دیا گیا. کیا تلقین؟ وہی دیا جاتا ہے جو پہلے سکھایا جاتا ہے.
علم علمہ تعلم کے معنی ہے سکھانا اثر نو، تلقین کا مطلب ہے یاد دہانی کرانا جو سکھایا جا چکا ہے۔ فتلقى، آدم کو تلقین دیا گیا، تلقین کہاں سے؟ کہ ان کے رب کی طرف سے۔ ہوا کیا تلقین کے بعد؟ کہ فتاب علیہ، ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ صلوات علی محمد وعلی محمد پر۔ اب ہماری کتاب زندگی کا جب پہلا صفحہ آغاز ہوا تو پہلی منزل ہے علامہ کی، کا غسل مولود، اور اس کے فوراً بعد دونوں کانوں میں اذان اور اقامت۔ یہ ہے علامہ، علامہ آدم الاسماء کلھا۔ اب پہلی منزل صفحہ زندگی کی کا دونوں کانوں میں کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان امیر المومنین امام المتقین علی ولی اللہ۔ یہ دونوں کانوں میں کہلوایا جا رہا ہے، الوہیت کی گواہی، رسالت کی گواہی، ولایت کی گواہی۔ یہ ہے علامہ کی منزل۔ اجب چلے کا اسماعیل ہم، یہ ہے فتلقى کی منزل۔ صلوات علی محمد وعلی محمد پر۔ بارے ذکر سب مل کے صلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد۔ پہلے دن کی گفتگو کا بچا ہوا حصہ آج مکمل کر دوں تاکہ کل اثر نو بات ہو سکے۔ بی بی سے متعلق گفتگو ہو رہی ہے، سرنامہ کلام آئے مودت ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ملائکہ کو شعور رضا کی خیرات بانٹنے والا اسے علی کہتے ہیں، اور حقیقت علی لڑکی تھی۔ بزم سید رسول میں سید الملائکہ تشریف لائے، اور سید الملائکہ اپنی برادری کا کوئی عامی آدمی نہیں، عامی ملک نہیں ہے، بلکہ صاحب ہے اپنی برادری کے سید الملائکہ ہیں۔ جی سید کا آئیے نوش فرمائی دسترخوان سجادہ کا سرکار، یہ ہماری غذا نہیں۔ کہ آپ کی غذا کیا؟ کہ ہماری غذا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، تسبیح، تحلیل، تمجید۔ یہ شعور غذا کس نے دیا؟ مولا کیا فرماتے ہیں؟ سبحنا وسبح الملائکہ، ہماری تسبیح سے ملائکہ نے تسبیح سیکھی۔ اللہ، ہماری تحلیل سے وتحلل الملائکہ، ملائکہ نے تحلیل سیکھی۔ ہم نے تحلیل کسے کہتے ہیں؟ تحلیل بزرگ سب بہتر جانتے ہیں، بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ لا الہ الا اللہ کی تکرار، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تسبیح پڑھے جا رہے ہیں، لا الہ الا اللہ، یہ کہلاتی ہے تحلیل۔ سبحان اللہ کی تسبیح، یہ ہے تسبیح، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ ہے تکبیر۔ لا الہ الا اللہ کہنا، یہ ہے تحلیل۔ الحمدللہ، الحمدللہ، یہ ہے تحمید۔ تو سرکار ملائکہ کی غذا کیا ہے؟ تسبیح و تحلیل۔ غذا نہ تھا، نہیں توجہ فرمائی آپ نے بھائی۔ ارے صرف چونٹی کے منہ میں دانے پہنچانے والے کو علی نہیں کہتے، ملائکہ کو شعور غذا کی خیرات بانٹنے والے کو علی کہتے۔ اگر علی نہ ہوتے تو سیدہ کا کوئی کفو نہ ہوتا۔ آخری بات،
تو اب یہ طے ہے سرکار، اس پر تو سبھی متفق ہیں، جو متفق نہیں ہوتے وہ بھی متفق ہیں کہ ملائکہ کی غذا تسبیح ہے، تحمید ہے، تمجید ہے، تحلیل ہے، لا الہ الا اللہ ہے، اللہ اکبر ہے، تکبیر ہے، یہ ہے ملائکہ کی غذا۔ اور ملائکہ کی غذا جب یہ ہے تو جسے جتنا بڑا علم کا دعویٰ ہو اس سے پوچھیے کہ جب یہ ملائکہ کی غذا ہے تو یہ ملائکہ در سیدہ پر کیوں آ گئے؟ مسکین ہوں، فقیر ہوں، ان کی غذا تو تسبیح ہے، تحلیل ہے، تمجید کیوں ہے؟ اب ملک ملک ہوتا ہے سرکار، تفریح کو نہیں جاتا۔ ہاں یہ تو آپ کا لازمہ ہے کہ چلیں کچھ آؤٹنگ ہو جائے، ملک تفریح کو تھوڑی جاتا ہے۔ ملک عوارض وجود ذاتیہ اس کے الگ ہے ہمارے اپنے، نہ وہ جگہ گھیرتا ہے، نہ اسپیس کور کرتا ہے، نہ لمبائی چوڑائی میں اسے کوئی جگہ چاہیے، نہ کوئی اس کا وزن ہے، نہ ثقل ہے، تو ملک ہے، مخلوق ہے، نورانی روحانی، تو وہ تفریح کو کیوں جائے گا کہ چلو گھوم آئے مدینے میں؟ اور پھر وہ بھی آ رہا ہے کہ آج کچھ اچھا کھانے کو دل ہو رہا ہے، روٹی مانگ رہا ہے۔ بنیادی بات کیا ہے سرکار؟ بس 10 منٹ آپ سماعت فرما لیں اور اس کے بعد گفتگو کل ہوگی۔ سرکار بند حدیث قصہ کو نظر میں رکھتے ہوئے آپ سماعت فرمائیں۔ ردائے بی بی زہرا سلام اللہ، صلوات سب مل کے پڑھتے پڑھی آپ۔ کوشش ہے، حقیر کی کاوش ہے، دیکھیے عرض کر رہا ہوں، ایک بار اور صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر تاکہ میں فارغہ پہنچا سکوں۔ بالکل آپ فرش عبادت پر بیٹھے ہوئے نماز عقیدت میں ماہر ہیں، بس یوں ہی سمجھ کے سنیے اب جو میں عرض کر رہا ہوں۔ کاوش ہے، ملائکہ آ رہے روٹی مانگنے، ملائکہ چلیے آ گئے روٹی مانگنے۔ حضور سرور کائنات فی بدنی ذوفہ، بدن میں ذوف محسوس کر رہا ہوں۔ یہ ذوف کا تعلق علاج سے ہے اور روٹی کا تعلق قوت سے۔ روٹی جو کہاں سے ہے؟ جنت سے، کوثر سے۔ واقعات فلسفی، آپ تو روز واقعہ سنتے ہیں سرکار، شمون یہودی کے یہاں سے ایک سیر جو ہے، پیسا بطول نے، روٹیاں بنائی، یہی تو ہوا، مس ہو گئی بطول کے ہاتھ سے۔ اب غذا کی اہمیت کیا ہے، تغذیہ کیا ہے، طب نہیں پڑھنا، لیکن اتنا عرض کروں گا، بزرگ موجود ہیں، علماء موجود ہیں، کہ غذا عام ہے اور خاص ہے۔ خاص غذا اطباء کی نظر میں کیا ہے؟ جس کی مقدار کم ہو اور اس میں قوت بہت ہو، اطباء کی نظر میں یہ غذا خاص ہے، اسی کو کہتے ہیں تغذیہ۔ کہا چھوڑیے، بات یہ تھا کہ کچھ ہم محسوس کر رہے ہیں وہ، کہا اچھا آپ کشتہ کھا لیجیے فلاں، کہا کتنا؟ کارے نہیں، بقدر برنج، بس چاول کے دانے کے برابر، زیادہ مت کھا لینا، مر جائیں گے۔ کیوں؟ کہ اس کی مقدار تو اتنی، کہا مقدار کے چکر میں نہ پڑنا، مقدار مت دیکھو، یہ بہت مقبی ہے، اس لیے یہ اتنی ہی سکھائی جائے گی، ورنہ برداشت ہی نہیں کر پائیں گے۔ کہا اچھا یہ کیوں؟ کہ اس کا کام ہے قوت دینا، تو اس کا مطلب خاص غذا جو ہے وہ قوت عطا کرتی ہے۔ اچھا خاص غذا ہے تو عام غذا سے ہٹ کے، ملائکہ کی غذا کیا ہے؟ تسبیح تحلیل۔ یہ روٹی مانگنے بی بی کے گھر پر کیوں ہوا؟ کہ شعور غذا تو باز دیا علی نے، اب یہ آئے ہیں بی بی کے گھر پر، اور ایک نہیں تو مطلب 3 دن کا واقعہ۔ غذا میں یہ قوت کہاں سے آئی جو ملائکہ کو قوت تسبیح و تحلیل ملے؟ کوثر سلسبیل سے جو نہیں آئے تھے، توجہ نہیں فرمائی آپ نے، بہت آگے جا کے عرض کرنا ہے مجھے۔ کوثر اور سلسبیل سے جو نہیں آئے تھے، شمون یہودی کے یہاں سے آئے تھے۔ اب
طب میں قسمیں ہیں علاج کی، وہ بھی پڑھنا مقصود نہیں، سر بس 2-3 سن لیجئے۔ علاج بالغذا ہے، علاج بالدوا ہے، پھر اس کے بعد بالمفردات ہے، بالمرکبات ہے، پھر جب طے ہو گیا کہ مرکبات سے ہی یا دوا سے ہی علاج ہونا ہے تو پھر اس کی اقسام ہیں۔ علاج بالدخان تدخین جسے کہتے ہیں، کچھ دوائیں مثلا چلم پہ رکھ کے کش لگوایا جاتا ہے یا دھونی دی جاتی ہے، سنگایا جاتا ہے، یہ علاج بالدخان ہے۔ اسی صورت سے ایک قسم ہے علاج بالمس۔ اگر بزرگ حکما کے پاس آپ جائیں کہ فلاں جگہ درد ہے یا فلاں تکلیف ہے، کہ فلاں بوٹی آپ ہاتھ میں پکڑے رہیے یا اس کو فلاں جگہ کھانا نہیں ہے، یہ مس رہے آپ سے۔ کہا کیوں؟ کہ یہ اس کی تاثیر ہے کہ مس ہونے سے قوت عطا ہوتی ہے۔ یہ روٹی کیسے بن گئی مقوی، کیسے بن گئی قوت والی؟ جو تو یہی ہے شمون کا مس ہو گئے بی بی زہرا کے ہاتھ کی۔ بی بی زہرا کے میں نے کل بحث کی تھی سرکار، اقتضاء اور معنی، اب وقت نہیں ہے کل بات ہوگی، بس یہی بات آپ سن لیجئے، اقتضاء معنی پر کل بات ہوگی سرکار۔ بی بی زہرا کے ہاتھ سے مس ہو گئے تو ہوا کیا؟ جو کا روٹی کا کیا ہوا؟ کیا ملائکہ کو قوت عطا ہوئی؟ ملائکہ کی غذا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ تو اس کا مطلب روٹی بی بی کے ہاتھ سے مس ہونے کے بعد جو بی بی کے ہاتھ سے یعنی مادی شے بی بی کے ہاتھ سے مس ہونے کے بعد منزل لا الہ میں پہنچی۔ نہیں توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ ارے بھائی جس کی غذا لا الہ ہے وہ کھا رہا ہے، جس کی غذا لا الہ ہے وہ کھا رہا ہے، تو اس کا مطلب روٹی کو صفت تحلیل عطا ہو جائے اگر زہرا کے ہاتھ سے مس ہو جائے۔ نہیں پہنچے ابھی؟ ارے اردو میں تو بول رہا ہوں بھائی۔ روٹی کو شمون یہودی کے یہاں سے جو آئے، کسی مومن کی کھیتی کے بھی نہیں تھے، بیوی کے ہاتھ سے مس ہو گئے تو منزل تحلیل میں پہنچے۔ اب جن کی غذا لا الہ ہے وہ کھا رہے ہیں۔ شمون یہودی کے یہاں سے آئے ہوئے جو مس ہو گئے بیوی کے ہاتھ سے تو مقام تحلیل میں پہنچے ملائکہ کی بس میں۔ مومنین کی آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسو بیوی زہرا روئی کے اپنے رومال میں لے گئی۔ اب تو عقیدہ پوچھتے ہیں شفاعت کیسے ہوگی؟ اور خود حضور کی طرح فرما رہا ہے بدنی ضعفا فی بدنی، میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں۔ یہ علاج بالمس کی دوسری قسم ہے، دوسری مثال ہے۔ میں اپنے بدن ردائے یمانی اٹھا لا، ردائے یمانی کے بعد ذوفت، سیدہ کی تو چادر وہ ہے جو رسالت کا ذوف دور کر دے۔ یہ صرف چادر کی بات ہے، بس میں نے گفتگو ختم کی انشاءاللہ کل۔ یہ زمانے کو جو بغض و عناد تھا، ہم یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، قرآن کی آیت گواہ ہے، اب آیت و بحث کا وقت نہیں۔ کیا یہ لوگ ان سے حسد کر رہے ہیں جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے نوازا؟ یہ بغض و عناد تھا کہ کریمہ اہل بیت کو بعد وفات رسول مرثیہ پڑھنا پڑ رہا ہے۔ بابا آپ کے بعد ایسے مصائب ڈھائے گئے کہ اگر دنوں کو پڑھتے تو مثل شبائے تاریخ ہو جائے۔ شہزادی مرثیہ پڑھ رہی، کیا صحابہ اکرام نہیں تھے یا وہ لوگ نہیں تھے جنہوں نے رسول ابھی یعنی آفٹر جسٹ حضور سرور کائنات کی شہادت کے بعد شہزادی مرثیہ پڑھ رہی ہے کہ بابا ایسے مسائل پڑے، اس جملے کو آپ تنہائی میں بیٹھ کے سوچئے،
اور اس کی گہرائی اور گہرائی میں اترنے کی کوشش کیجیے. ایسے مسائل کہ اگر راتوں میں پڑھتے تو مثل شبائے تاریخ ہو رہا ہے. ارے دیکھیے یہ کربلا کا مقدمہ ہے بالکل، یعنی واللہ باللہ تعالیٰ کربلا کا مقدمہ ہے. آپ محسوس کرنے کی کوشش کریں. بیوی مرثیہ پڑھ رہی ہے، دربار میں گئی اور بیوی واپس چلی گئی. فدق دربار میں گئی اور واپس چلی آئی. صحابیوں کا مجمع تھا، کوئی یہ بھی نہ کہنے والا تھا کہ آپ ایک طرف بیٹھ. کتنی بڑی مصیبت ہے کہ شہزادی کی گواہی رد کر دی جائے. سب سے بڑا مصائب کا پہلو تو یہی ہے کہ نبی کی بیٹی سے گواہ مانگے جائیں. اس خلق کو محسوس کر کے دیکھیں آپ. کسی شریف آدمی سے، خاندانی وزاداریوں والا کوئی شخص ہو اور کہ اسے کسی چھوٹی چیز کے اس سے کہا بھائی آپ گواہ لائیے، اس کے لیے تو مر جانے کا مقام یہی ہے کہ یہ محسوساتی گفتگو ہے کہ اس سے ارے ہم سے اور گواہ مانگے جائیں. اب سے اسے قریب آ کے ذرا محسوس کرنے کی کوشش کریں. رؤسا نوابین، تو کسی نے پوچھ لیا کہ آپ کا نام کیا ہے، رنگ بدل گیا چہرے کا. کہے ادھر آؤ فلاں، انہیں ہمارا نام بتاؤ. جہاں بنا آپ نام کیا، ارے ہم پر یہ وقت آ جائے کہ کوئی ہمارا نام نہیں جائے، ہم سے نام بتانا پڑے گا. یہ شریفانہ قدریں اور وزاداریاں ہیں، انہیں محسوس کیا جا سکتا ہے. امام علیہ السلام نے برجستہ ہو سے کیوں فرمایا تھا ثقلت کا ام کا یا ہو. اب اس پر غور کریں تو میں نے کئی دن لگا دیے تھے اس ایک جملے پر مولا کے. ایسا لگتا تھا قرینے سے کہ یہ کلام شان امامت کے بعید ہے کہ مولا کسی طرح تیری ماں تیرے ماتم بیٹھے برجستہ. لیکن اس کے اجزاء پر اور کیفیت پر، حالت پر آپ غور کریں اور جب پورا کلچر عرب کا اسٹڈی کریں تو کچھ چیزیں ہیں جو خاص ہیں. ان میں سے ایک دو باتیں عرض کی دیتا ہوں میں. مثلا کسی کے گھوڑے کی لگام پر آگے سے آ کے ہاتھ ڈال دینا، یہ کسی شریف کی بہت بڑی توہین. کیا مطلب؟ یعنی کوئی بھی آ کے ہمارے گھوڑے کی لگام پر یہاں کیا سمجھا ہمیں؟ لگتا کوئی ہے ہی نہیں ہمارا کہ جو چاہے ہمارے گھوڑے کی لگام پکڑ لے. یا کسی کو اس کی ماں کے نام سے پکارنا، یہ بھی عرب میں اہانت کے لیے رائج تھا. مطلب جسے کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا. معاذ اللہ علیہ. امام حسین علیہ السلام کو غازی عباس علیہ السلام کی شہادت کے بعد کسی شقی نے یبنا فاطمہ کہہ کے آواز دی تو مولا نے ترائی کا رخ کر کے کہا عباس جب تک تو زندہ تھا کسی کی ہمت نہ پڑی کہ مجھے ابن فاطمہ کہے. غربت کا احساس سرکار شہادت بنا آتے جو ہونے لگا میں بڑوں کو آڈر غلط کام کا تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. اب آپ محسوس کریں ان ساری قدروں کی ذمہ دار بی بی فاطمہ ہے. بس مجلس میں نے نمبر چھوڑا اور بی بی فاطمہ کس منزل پر ہے کہ بی بی فاطمہ کو یہ مرثیہ پڑھنا پڑ رہا ہے کہ راتوں پر دنوں پر یہ مصیبتیں پڑتی تو شبہ تاریخ میں بدل جائے. کیا گزری ہے بی بی پر. اور پھر ایک منزل انشاءاللہ آگے پڑھوں گا. جب وہ منزل آئی تو شہزادی نے رسول کی قمیص اپنے سر پر اٹھا کر اور کہا میں بددعا کرتی ہوں. مسجد نبوی کی درباریں بلند ہو، مجلس ختم آزادار ہو. مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہو گئی. مولائے کائنات نے سلمان سے فرمایا سلمان جا کے بطول کرو. جناب سلمان دوڑے ہوئے آئے. کبھی بھی کیا کر دیکھا تو ایک ہاتھ بطول کا پہلو پر تھا
اور پیراہن رسول سر پر رکھا تھا، ایک ہاتھ اٹھائے ہوئے تھی بد دعا کے، کہا بی بی یہ کیا کر رہی ہے؟ کہا سلمان تو دیکھتا نہیں، دروازہ گرا دیا میں نے، صبر کر لیا، لیکن اب یہ ابو الحسن کو قتل کرنا چاہتے ہیں، مجھے بیوہ اور میرے بچوں کو یتیم بنانا چاہتے ہیں، میں یہ کیسے گوارا کر لوں؟ کہا بی بی ابو الحسن نے مجھے بھیجا ہے کہ بی بی سے کہنا کہ مان جائے، بد دعا نہ کرے۔ کہا اچھا ان کا حکم ہے تو سرے تسلیم خم ہے، پیراہن رکھ دیا۔ اب جملہ فرمایا بابا آپ کے بعد وہ مسائل اٹھائے گئے کہ اگر دنوں پر پڑتے تو مثل شبائے تاریخ ہو جاتے۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب على لعنة الله على الكاذبين اللهم لن قتلت أمير المؤمنين وقتلت الحسن والحسين عليهما السلام وقتلت أهل بيت نبيك اللهم لنا أعداء لمحمد وقتلتهم وزيدهم عذابا فوق العذاب وأهوانا فوق أهوان وذلا فوق ذل وخزيا فوق خزي اللهم دعا من النار دعا والقسم في يليم عذابك رقصا واحشرهم وأتباعهم إلى جهنم زمرا بارک بحق محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام علی عبادت کو قبول فرما، ہمیں زیادہ سے زیادہ ذکر و فکر کی توفیق کرامت فرما، معرفت اہل بیت علیہ السلام عطا فرما، حج و زیارات کی توفیق کرامت فرما، گناہوں کو معاف فرما۔ مولا ہمارے علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پر محفوظ رکھ، علماء دین کی تعداد میں اضافہ فرما، ہمارے صاحب کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے غلاموں میں شمار فرما۔